مولاتی یا فاطمہ تو اغیثی، مولاتی یا فاطمہ تو اغیثی، مولاتی یا فاطمہ تو اغیثی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب سمجھ کر صلوات بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اتنا بھی کم مجمع نہیں ہے، محمد و آل محمد کے خالق کا نام شایان شان طریقے سے لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، عاشقان رسول و عاشقان اولاد رسول و عاشقان رسول، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 جسے اس وقت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے زبانی بے زبانی کے ساتھ تمام صاحبان اسلام و ایمان و ایقان پر، تمام صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت پر اس حقیقت کو واضح فرما دیا ہے کہ میرا رسول، میرا محبوب
اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی مجھ اللہ اور کائنات کے درمیان وسیلہ ہے۔ چونکہ ویسے بھی پڑھنے والے حضرات کافی ہیں، مجھے خود بھی جلدی ہے، گجرانوالہ مجھے پہنچنا ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ کی حاضری میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ یستفتحون علی الذین کفروا، ہمارے رسول پاک کے اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول ثقلین کے اس عالم انوار سے، اس عالم اظہار میں جلوہ فکر ہونے سے پہلے، سمجھ آ رہی ہے صاحبان بات؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا پڑے گا۔ اس عالم نورانیت سے اس عالم مادیت میں جلوہ فکر ہونے سے پہلے، میں اور آسان کر دوں، حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی آغوش مبارکہ کی زینت بننے سے پہلے، اس دور کے یہودی جب کافروں سے مشرکوں سے جنگ کرتے تھے، اور یہودی جنگ کرتے ہوئے یہ محسوس کرتے کہ کافر اور مشرک ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہمیں شکست ہو رہی ہے، تو اس دور کے یہودی اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے اللہ سے ایک دعا مانگتے تھے۔ بس یہی دعا آپ سن لیں اور میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ اس دور کے یہودی، بھائی جان ذرا سر اٹھائیں گے، اس دور کے یہودی جب یہ دیکھتے تھے کہ کافر مشرک ہم پہ غالب آ رہے ہیں، تو وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے وہ دعا مانگتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ یہودیوں کے علماء، بابا جی میری طرف دیکھنا پڑے گا، یہودیوں کے علماء آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دستے دعا بلند کر کے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ جس کو آخری زمانے میں تو نے بھیجنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی حیدری، آپ اتنا بھی بول پڑے کافی ہے میرے لیے۔ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا، بیٹا میری طرف دیکھو صاحب، وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ جس کو آخری زمانے میں تو نے ہمارے پاس بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ان تنصرنا اليوم، آج کے دن اس نبی کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ حیدری، بات ذرا مشکل ہے اور جلدی جلدی میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں،
پتہ نہیں کون ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا. وہ کہہ رہے پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ، اب مجھے ایمان سے بتاؤ، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہودی کہہ رہے ہیں تجھے اس نبی کا واسطہ. اب مجھے سوچ کر بتاؤ کہ اگر ہمارا نبی اس دنیا میں آنے کے 40 سال بعد نبی بنا ہے تو یہودی اس دور میں نبی کا واسطہ کیوں دے رہے؟ جیتے رہیں، سلامت رہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں جی ذہنوں پہ بوجھ تو نہیں بن رہا؟ بس میں جو سمجھے میں نے بات مکمل کر دی ہے. انتن سورنل یوم، آج کے دن ہماری مدد فرما. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مجمع بے شک کم ہے لیکن کیمروں میں میری بات محفوظ ہو رہی ہے. کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. دوسری کتاب تفسیر کبیر، جلد نمبر 1، حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، جلد نمبر 1. تیسری کتاب تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 1، حضرت علامہ شہاب الدین محمود آلوسی کی لکھی ہوئی. میں پڑھ رہا ہوں تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی پڑھ رہا. میں تو بات اسی طرح دے رہا ہوں جیسے عظیم مجمع میں دینی چاہیے. میرے معظم مکرم سامعین میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ادھر وہ یہودی ہمارے نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ فَيُنْصَرُونَ. ادھر وہ دعا مانگتے، ادھر اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی شکست کو فتح میں بدل دیتا. اب کون بولتا ہے کون نہیں بولتا مجھے علم نہیں ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے شیعہ سنی بھائیوں، جو ہمارا رسول، جو ہمارا نبی اس دنیا میں آنے سے پہلے یہودیوں کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے. نہیں صاحبان، جو حضرات اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں سور میں قصیدہ پڑھوں پھر تو میری مجبوری ہے. آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو نبی، جو رسول اس دنیا میں آنے سے پہلے یہودیوں کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے تو پھر وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے امتیوں کے لیے وسیلہ. سبحان اللہ. ملک خضر بھائی آپ نہیں بول رہے، خیر ہے یا علی، پریشانی تو نہیں ہے یا ناراض بیٹھے ہیں؟ ذرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جی ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب میں یہاں پہ رک کے صرف ایک بات اور دے رہا ہوں. یہودی واسطہ دیتے تھے کس کا؟ کیوں جی اب بھی یہ کوئی مشکل بات ہے؟ میں نے اتنی محنت کی اور آپ سارے چپ کر گئے. یہودی کس کا واسطہ دیتے تھے؟ نہیں سارے بولو گے تو آگے چلوں گا. یہودی کس کا واسطہ دیتے تھے؟ ہمارے رسول کا. بھائی یہودی واسطہ دے رہے ہیں ہمارے نبی کا، امتی ہیں وہ جناب موسیٰ کے. نہیں تھوڑا سا بولے نا میرے ساتھ صاحبان. ہاں امتی ہیں وہ جناب موسیٰ کے، کلمہ پڑھ رہے ہیں جناب موسیٰ کا، لا الہ الا اللہ
موسیٰ کلیم اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں موسیٰ کا، دعا مانگتے ہوئے واسطہ دے رہے ہیں ہمارے نبی کا۔ یہودیوں کو چاہیے تھا نا کہ وہ جس کے امتی ہیں، آدھے یار تو آدھے چوپ دی، اب وہ واسطہ اس کا دے، امتی موسیٰ کے ہیں، واسطہ ہمارے نبی کا دے رہے ہیں۔ ایک بندہ بھی نہ بولے میں اپنے فکرے پہ مطمئن ہوں، ماننا پڑے گا نا کہ پھر موسیٰ کے امتیوں کو، ان یہودیوں کو یہ علم تھا کہ اگر موسیٰ پر بھی کوئی مشکل آئی ہے تو اس نے واسطہ محمد و آل محمد کا دیا۔ جیتے رہے سلامت رہے۔ ہاں تو میرے معظم مکرم سامعین، چونکہ دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، مجھے خود بھی جلدی ہے، بس میں سمیٹ رہا ہوں آخری بات اور ممبر بھائی کے حوالے۔ آپ داد دیں گے پھر بھی آخری بات ہے، نہیں دیں گے پھر بھی آخری بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ رسول دنیا میں آ گیا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب وہ رسول اس دنیا میں آ گیا جسے وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، جس کے واسطے سے وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ملک صاحب وہ جانتے تھے نشانیوں سے جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہمارے رسول کے متعلق درج تھیں کہ یہ وہی رسول ہے، لیکن جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انہوں نے جب میرا وہ رسول آیا تو کفروا بہ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے صاحبان بات؟ تھوڑا سا بولیں میرے ساتھ۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بولیں گے نہیں آپ، لیکن میں فکرہ دے رہا ہوں۔ مانتے جانتے تھے کہ یہ وہ رسول ہے، پہچانتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے، لیکن جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انہوں نے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ کو کہنا پڑا فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ کافر دیواروں پر لکھنے سے کافر نہیں بنتا۔ چلو جتنے کو بولے ہو میں شکر گزار ہوں، جو گھر میں نہیں بولتے وہ یہاں بھی نہ بولے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کافر دیواروں پر، ہاں بھائی سوتے بھی جائیں گے، ذرا میری بات بھی سنتے جائیں گے۔ آپ کے پیچھے بھائی سو رہے ہیں، ذرا جگائیں ان کو، ہاں ذرا درود پڑھیے گا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھو بھائی اگر نیند آ رہی ہو تو پھر مجلس کے پیچھے جا کے بیٹھیں۔ یا معلوم ہوا کافر دیواروں پر لکھنے سے کافر نہیں بنتا۔ کافر کافر کا نعرہ لگانے سے تو کافر نہیں بنتا۔ قرآن کی نظر میں کافر کب بنتا ہے؟ جب معصوم کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود کوئی ماننے سے انکار کر دے تو اڈی چپ دئی صدقے۔ شیطان ابلیس جانتا تھا کہ یہی آدم ہے جس کی خلافت کا اعلان اللہ نے کیا ہے، لیکن جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود اس نے آدم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کو اعلان کرنا پڑا کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہائے 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 حیدری کانا من الکافرین۔ اللہ فرما رہے سب نے سجدہ کیا۔ نہیں صاحب اگر آپ بولیں گے نہیں تو پھر میری مجبوری بنے گی۔ سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ما سوا ابلیس کے۔ اللہ فرماتے ہیں ابا
वस्तकबरा काना मिनल काफिरी, वो काफिरों में से हो गया। मालूम हुआ काफिर कब बना? जब आदम को जानने के बावजूद, हाय हाय, पहचानने के बावजूद मानने से इनकार कर दे। अच्छा आप बोलेंगे तो नहीं, लेकिन क्या करूं, मैं भी खतीब हूं, और खतीब जब बात करता है तो बात ज़बान पे आ जाती है, मैं रोक नहीं सकता। अल्लाह करे मैं बात को बस एक जुमले में मुकम्मल कर दूं। देखिए, अगर कोई ये कहे कि इब्लीस काफिर पहले से था, अब हर बंदे के लिए तो नहीं पढ़ता, अब ना मुझे सुर आती है, ना मैं सुर में बंद पढ़ सकता हूं, ना कसीदा पढ़ सकता हूं, आपको इसी अंदाज में सुनना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि वो काफिर अब नहीं बना पहले से था, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि हजूर हमें तो कोई गिला नहीं, हमें तो कोई शिकवा नहीं, आपके इस एतराज को हम सरे खम तस्लीम करते हैं, लेकिन ये बात मानना पड़ेगी, अगर वो काफिर पहले से था तो उसका कुफ्र उसके सीने में, उसके दिल में छुपा हुआ था, तो अंदर छुपे हुए कुफ्र का पता उसके सजदों से नहीं चला, उसकी नमाजों से नहीं चला, बल्कि अंदर छुपे हुए कुफ्र का पता कब चला? जब खलीफतुल्लाह की खिलाफत का ऐलान हुआ। मालूम हुआ अगर किसी के अंदर छुपे हुए कुफ्र का पता करना हो तो खलीफतुल्लाह की खिलाफत के ऐलान पे नजर रखनी पड़ेगी। इसीलिए तो रसूल को अल्लाह फरमा रहा है कि या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह फरमा रहे मेरा रसूल तू पहुंचा दे, बस मैंने समेट दिया, बस इसी बात पे खत्म, तू पहुंचा दे। लेकिन याद रख अगर ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कोई काम ही ना किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, बस ये बात खत्म। अल्लाह फरमाते मेरा हबीब देख पहुंचा, परेशान ना हो, तेरी जबीन पर परेशानी नजर ना आए, तू अली की विलायत का ऐलान कर। हाँ मैं वादा करता हूं, वल्लाहु, साहिबान मेरी बात जाया गई, गुजरावाला लाहौर तक जाते हुए दुखी जाऊंगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं अल्लाह वादा करता हूं कि पहुंचाना तेरा काम है, बिस्मिल्लाह, लोगों की शर से बचाना मेरा काम है। परवरदिगार माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो सारे अपने हैं, सारे हाजी हैं, रसूल के साथ हैं, सामने कोई यहूदी तो नहीं, सामने कोई काफिर तो नहीं, कोई मुशरिक तो नहीं, फिर शर कैसा, फिर डर कैसा? आवाज आएगी पगले, अगर रसूल के इर्द गिर्द हर साथ बैठने वाला अपना होता तो मुझ अल्लाह को कुरान में सूरा मुनाफिकून नाज़िल करने की जरूरत क्या है? नारे हैदरी। बस इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से ये सेहन फातमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। तारीख़े मज़लूमियत में 4 तमाचे ऐसे हैं जिनका जिक्र करके आज भी तारीख खून के आंसू रो रही है। बस तबर्रुकन मुझे अर्ज करना है, पहला तमाचा जनाब यूसुफ नबी के लगा। जब जनाब यूसुफ बचपन में उनको कैद करके मिस्र की तरफ ले जा रहे थे कि रास्ते में कब्रिस्तान बनी इसराइल आया तो अल्लाह के नबी की नज़र माँ की कब्र पे पड़ी।
ماں کی گود کا عادی یوسف جیسے ماں کی قبر کو دیکھا اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا، چلتے چلتے ماں کی قبر پر اس انداز سے لیٹے جیسے بچہ ماں کے سینے پہ لیٹتا ہے، اور لیٹ کے فرمایا اماں اٹھ کے دیکھ میں تیرا وہی یوسف ہوں جس کے تم ناز اٹھاتی تھی۔ رونے والوں، ایک ظالم جس کا نام ہے یقلوش، یہ اس قافلے کا نگہبان تھا۔ اس کو جیسے پتا چلا یہ آگے بڑھا، اس نے جناب یوسف کے سر پر ایسا شفقت بھرا ہاتھ رکھا کہ اللہ جانے نبی کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کا دایاں ہاتھ اٹھا، نبی کے چہرے پہ تماچا مارا۔ نبی نے آواز دے کے کہا اماں اٹھ کے دیکھ، جن رخساروں کو چومتی رہی آج وہاں تماچے لگ رہے۔ یہ ہے تاریخ کا پہلا تماچا۔ دوسرا تماچا امام حسن سیدہ کی شہادت کے بعد، میں اشارہ کروں گا چونکہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے، ہم کھل کے بھی کبھی مسائل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ امام حسن مدینے میں جب اکثر ایک گلی سے گزرتے تو ایک مکان کے سامنے کھڑے ہو کر امام بے تحاشا روتے، امام کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرح برستی۔ ایک دن ایک سائل نے پوچھا زہرا کا لال کیا وجہ ہے آپ اکثر اس گھر کے سامنے آ کے بے تحاشا روتے؟ امام فرماتے نہ رو، آپ سوچ جس بی بی کے بچے سامنے کھڑے ہوں اور اس بی بی کے چہرے پہ تماچے لگ رہے، امام فرماتے ہیں یہ وہ ظالم ہے، میں اور میرا بھائی حسین دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے روتے رہے، یہ میری ماں کو تماچے مارتا رہا۔ لیکن دین رسول کی خاطر ہم خاموش رہے۔ یہ ہے تاریخ کا دوسرا تماچا۔ تیسرا تماچا، رونے والوں، کربلا کے میدان میں زہرا کا لال مجسمہ زخم حسین اتنا زخمی ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کے ناف تک میرے جد حسین کے اتنے حصے پر 1950 زخم، کوئی تیروں کے زخم تھے، کوئی تلواروں کے زخم تھے، کوئی نیزوں کے زخم تھے، باہر سے تیروں تلواروں کے زخم تھے، اندر سے جگر میں کہیں اکبر کا زخم، کہیں غازی کے بازوؤں کا زخم، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کا زخم۔ رونے والوں، اتنا زخمی حسین جب قبضہ تلوار پہ سر رکھے ہوئے زخموں میں چور خون کے فوارے نکل رہے، امام کا سر یوں قبضہ تلوار پہ ہے، سبوحن قدوسن کی تسبیح جاری ہے کہ اللہ لعنت کرے زجر بن قیس کندی پر۔ مولا کا منبر گواہ ہے بغیر پڑھے ہوئے، میں روایت نہیں پڑھ رہا، یہ پیچھے سے آیا، مجھے معاف کر دینا، میں گلے میں کپڑا ڈال کے معافی پہلے مانگ رہا ہوں، میں جانتا ہوں جھنگ والے سخت نہیں سنتے، یہ پیچھے سے آیا، اللہ جانے اس نے پاؤں کے ساتھ غریب کربلا کے ساتھ کیا گستاخی کی۔ زہرا کا لال منہ کے بل زمین پہ گرا، زمین پہ گرنا تھا، جو آگے بڑھا اس نے امام کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر اس نے دائیں ہاتھ سے ایسا تماچا مارا جو غریب کربلا کے منہ سے 3 دفعہ نکلا، عباس عباس عباس۔ یہ ہے تاریخ کا تیسرا تماچا۔ آخری تماچا سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ اللہ جانے شام غریبہ کے بعد ابھی قبلہ شاہ صاحب خدا ان کے سائے کو ہم سب پہ قائم و دائم رکھے، وہ پڑھ رہے تھے کہ شام غریبہ کے بعد جب سیدزادیاں
یوں مقتل گاہ میں آئی ہیں، تو جیسے مقتل گاہ میں آئیں تو رسول کے نواسے کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ 4 سال کی معصومہ بی بی نے جیسے مظلوم بابا کی لاش کو دیکھا، بی بی بغیر سہارے کے اونٹ سے ایسے زمین پہ آئیں جیسے بغیر بازوؤں کے غازی زین سے زمین پہ آیا۔ بس میں نے اشارہ کر دیا ہے، رونے والوں جیسے بی بی زمین پہ آئی، مظلوم بابا کی لاش دیکھی، بی بی کے دل میں تمنا تھی کہ میں اپنے بابا کا چہرہ چوموں، میں بابا کی داڑھی چوموں، لیکن بی بی جانتی تھی کہ شمر سر لے گیا ہے۔ اب پھر بی بی نے چاہا کہ میں اپنے مظلوم بابا کی گردن کا بوسہ لوں، لیکن تازہ خون جاری تھا، بی بی بوسہ نہ لے سکی۔ بی بی چلتی چلتی وہاں آئی کہ میں بابا کے ہاتھوں کو چوموں، لیکن ہاتھ تو رات کے وقت جمال نے کاٹ دیے تھے۔ ہر رونے والوں آخر بی بی چلتی چلتی وہاں آئی جہاں غریب کے قدم تھے، بابا کے قدموں کی تلیوں پہ منہ رکھ کے کہا، بابا ذرا اٹھ کے دیکھ، جو یمن سے منگوا کے پہنائے تھے اب وہ ظالم لوٹ کر لے گیا۔ ہر رونے والوں بس اتنا کہا اور ادھر سے شمر کمینہ آگے بڑھا۔ میں بڑے ادب سے جملہ کہوں گا، اس نے یتیمہ حسین سمجھ کر، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، یتیمہ حسین سمجھ کر بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن مجھے معاف کر دینا، ہاتھ اس انداز سے رکھا جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا گیا بی بی کی تلیاں زمین سے بلند ہوتی گئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا، بی بی کے چہرے پہ اجر رسالت دیا، بی بی نے آواز دے کے کہا، چچا غازی ذرا اٹھ کے دیکھ، جن کے پہرے دیتا رہا آج وہ تماچے کھا رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایہم